رہی بات دوستوں کے ساتھ اجتماع کی تو 16ویں 31ویں اور 32ویں مقالے میں یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ نورانیت کے راز کی روح سے ایک ہی شخص ایک سیکنڈ میں ہزاروں جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے اور ہزاروں لوگوں سے مل سکتا ہے. ہاں مسئلہ سوال تھا، یعنی ہم ایک شخص مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا اپنا امت کے اصفیاء سے اولیاء سے پورا امت سے کیسے ملے گا ایک وقت میں. وہ 16واں مقالہ میں رسالہ نور کے 16واں مقالہ میں ایسا وضاحت کیا گیا ہے کہ مثلا مختلف چیزیں ہیں مختلف وساطت سے کلیت کسب کرتے ہیں. مثلا سورج، مثلا انسان مادی جسم ہے. انسان اگر اپنا اطراف میں 10 آئینہ لگائے گا، اس کے بیچ میں بیٹھے گا، وہ ایک انسان 10 انسان بن جائے گا، لیکن حقیقی انسان وہ بیچ میں ہونے والا آئینہ کے انسان صرف شکل کے لحاظ سے انسان ہو جائے گا، لیکن اس کی کوئی خصوصیت زندگی نہیں ہے. یہ پہلا کلیت کسب کرنا ہے. دوسرا کیا ہے؟ سورج، یعنی نیم نورانی چیزوں کی کلیت کسب کرنا ہے. مثلا سورج ایک ہے، لیکن سورج پیدا ہونے کے بعد زمین کے اوپر جتنا شفاف چیزیں ہوتی ہیں، سمندر، آئینہ، شیشہ، انسان کے آنکھ، کتنا چیز ہوتی ہے، اس کے اندر سورج کی تصویر، سورج کی رنگ، سورج کی حرارت اور سورج کی روشنی اس کے اندر پائی جاتی ہے. سورج اپنا جسم سے بھی ذات وہاں نہیں موجود ہوتی ہے، لیکن سورج کی خصوصیت ان شفاف چیزوں کے اندر پایا جاتی ہے. یعنی ایک سورج ہزاروں کروڑوں جگہ میں ایک وقت میں ہو جاتی ہے. یعنی ہر جگہ میں اگر میرا ہاتھ میں آئینہ ہے، وہ آئینہ کے اندر سورج کے رنگ، تصویر، حرارت اور روشنی پایا جاتی ہے. جتنا لوگ ہے، ہر لوگ اپنا ایک آئینہ لے گا، پورا لوگ کے ایک وقت اگر سورج کہتے ہیں کہ سورج کے اگر عقل ہوتا، اس کی حرارت، اس کی طاقت ہوتا تھا، اس کی روشنی، اس کی علم ہوتا تھا، اگر سورج زندہ بھی ہوتا تھا، ہر لوگوں سے اس کے آئینہ کے واسطہ سے بات چیت کرتا رہتا تھا. یعنی ایک دوسرا سے معنی نہیں ہوتا تھا. ایک سورج اسی طرح کلیت کیسے کر سکتے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ نورانی مخلوقات کی کلیت، یعنی ایک وقت میں بہت سارا جگہ میں ہونا. مثلا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے حدیث یعنی بتاتی ہے کہ ایک وقت میں ہزاروں جگہ میں مختلف کام کرتی ہے. یعنی ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حضور میں ہے، دحیہ کلبی کی صورت میں. دوسرا جگہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش میں سجدہ گیر ہے اپنا عظیم الشان ہیکل شکل سے، اور ہزاروں جگہ میں ہزاروں کام کرتے ہیں. اور مثلا حضرت عزرائیل کی ایک روایت میں پورا روحوں کے حضرت عزرائیل قبض کرتے ہیں. ایک وقت میں کتنا لوگ ہوتی ہے. یعنی ایک نورانی چیز کلیت کسب کرتے ہیں. اسی طرح انسان کی روح بھی نورانی ہے، اور جنت میں ہر انسان نورانی بن جائے گا، ایک جیسا رسول یعنی ملائکہ جیسا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں پورا امت کے ساتھ ایک وقت میں ملے گا، اور پورا اپنا امت سے، اپنا اولیاء امت سے ایک وقت میں بات کرے گا، ایک وقت میں ان سے ملے گا. ایک دوسرے کے لیے کیا ہونا ہوتے ہیں؟ رکاوٹ نہیں ہو جاتی ہے. سر آخرت میں یہ حالت ہو جائے گا. مثلا اس دنیا میں ہمارا جسم ہونے کی وجہ سے ہم اکثر جگہ میں نہیں ہو پاتی ہے، لیکن محشر میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ایسے خصوصیت دے گا کہ روح کی طاقت سے روح نورانیت کی خصوصیت ہو جائے گا. ایک وقت میں ہزاروں جگہ میں ہزاروں اپنا امت کے اولیاء سے، پیغمبروں سے، مختلف لوگوں سے ایک وقت میں ملے گا. ایک دوسرے کے لیے معنی نہیں بن جائے گا. حتیٰ مثلا انسان مثلا کہتے ہیں کہ آخرت میں 70,000 ہو رہی، مثال کے طور پر بہت سارا محل. مثلا ایک انسان اگر سوچے گا 70,000 کتنا سال ایک سے دوسرا کے لیے آنے کے لیے 70,000 سال چاہیے.
جنت میں انسان بھی نور اللہ تعالیٰ انسان کے نورانی کرے گا. یعنی انسان ایک وقت میں 70,000 جگہ میں ایک وقت میں ہو جائے گا, اور اپنا ہر جگہ میں اپنا ذوق مثلا ایک وقت میں رسول اللہ کے صحبت میں بیٹھے گا, رسول اللہ سے بات چیت ہو جائے گا, اسی وقت میں اپنا ایک بیوی سے, اسی وقت میں دوسرا حوری سے, اسی وقت میں دوسرا دوستوں کے ساتھ, یعنی ایک وقت میں مختلف جگہ میں مختلف ذوق لے گا. جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کے بھی وہ فرشتے کی خصوصیت انسان کا بھی دے گا, اس لیے وہ بہت سارا چیز اس وقت مثلا نہیں بن جاتا, ایک وقت میں بہت سارا جگہ میں ہو کر بہت سارا جگہ میں ذوق و لطف اٹھا سکتے ہیں. آمین آمین.